98.3 مرسی آپ نے ٹیون ان کیا ہے وقت سحر پروگرام چھوتے بوزاں حسب معمول چھ مسجد مفتی عمر الہی صاحب. آج ایک ایسا موضوع جو شریعت کی روشنی میں بڑا ضروری ہے اور روزوں کے حوالے سے بھی بڑا ضروری ہے، لیکن روزوں کے بارے میں نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں صدقہ فطر کی. صدقہ دن سٹھا ضروری، مگر صدقہ فطر کی اہمیت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. صدقہ فطر، اس کو ہم زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، یا عام بول چال میں فطرانہ بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اس رمضان المبارک میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی، سہو، خطا، لغزش ہوئی ہو تو اس لغزش کو اور اس خطا کو درگزر کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم یہ صدقہ پیش کرتے ہیں. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ان لوگوں کی جو بہت ہی بے سہارا قسم کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کا گزارا بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے اس کی دو وجہیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انسان سے جو روزے کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیچارے نادار اور مفلس لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ آپ عید سے پہلے ہی ادا کریں گے. ایک بات. دوسری بات، یہ صدقہ فطر کس انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ چنانچہ جن لوگوں کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک تو ان لوگوں کے اوپر صدقہ فطر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی انسان میں کہ گھر میں زائد سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر لگتا ہے. یہ ایک اہم بات ہے جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر الگ الگ ہے. زکوٰۃ کے اندر جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں اور ضرورت سے زائد چیزیں جو گھر میں ہوتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 100 برتن ہیں اور 10 برتن استعمال ہوتے ہیں، تو یہ جو 90 برتن ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہمارے کپڑے ہیں، 100 جوڑے کپڑے ہیں گھر میں، 10 کپڑے آپ استعمال کرتے ہیں، 90 آپ استعمال نہیں کرتے، تو ان 90 پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو لیکن صدقہ فطر میں ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا، ان کو بھی جمع کیا جائے گا کہ کپڑے کتنے ہیں، یعنی ایکسٹرا کپڑے، ایکسٹرا سامان کتنا ہے، ایکسٹرا فرنیچر کتنا ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے، وہ سب دیکھ کے دیکھا جائے گا کہ 43,000 سے زیادہ ہو رہا ہے یا نہیں. اگر ہو رہا ہے تو اس بندے کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اور صدقہ فطر اتنی زیادہ رقم نہیں بنتی، اس لیے ہر کسی کو، چاہے اس انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے. ایک بات. تیسری بات اس کے اندر یہ یاد رکھنی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے کتنا دینا ہے. عام طور پر ہم نے یاد رکھا ہے کہ 5 رۄپیہِ چھُ صدقہ فطر دیُن، یا آز کوٚر یُہُس مفتیانِ کرامو اعلان 65 روپیز یا 60 روپیز صدقہ فطر. یہ نہیں ہے. صدقہ فطر جب ہم دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح دیا جاتا تھا. اب دیکھیں، عرب کے معاشرے میں کھجوریں زیادہ ہوتی تھی، کشمش زیادہ ہوتی تھی، اسی طرح سے اور باقی چیزیں، جو بادلے بھی ہوتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کوشش کرتے تھے گندم میں سے صدقہ فطر دینے کی، یعنی ویٹ، کیونکہ ویٹ عرب میں نہیں ہوتا تھا وہاں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، بلکہ وہ امپورٹ ہو کے آتا تھا، اور اس کی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی کہ لوگوں کے پاس کھجوریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ویٹ نہیں ہے. تو ویٹ اس زمانے میں قیمتی تھا، اس لیے صدقہ فطر ویٹ سے دیا جاتا تھا. ٹھیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ویٹ میسر نہ ہو تو وہ کھجور سے دے دے، وہ کشمش سے دے دے. کیوں؟ اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کو ہمارے کس صدقہ فطر سے زیادہ فائدہ ہوگا. آج کے زمانے میں کوئی اناج نہیں دیتا ہے صدقہ فطر میں. کوئی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ویٹ دے رہا ہے یا ویٹ کا آٹا دے رہا ہے، کوئی بارلے نہیں دے رہا ہے اور بارلے کا آٹا نہیں دے رہا ہے، بلکہ جو بھی دیتا ہے نا پیسے دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کھجوریں، اس کے اعتبار سے ہم صدقہ فطر دے دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے اعتبار سے صدقہ فطر دیا ہے، کشمش کے اعتبار سے کیونکہ وہ بھی روایت میں آیا ہے، اور اسی طرح سے بارلے کے اعتبار سے دے دیں.
اب کتنا دینا ہے؟ اگر آپ ویٹ میں سے دے رہے ہیں تو تقریباً 1.25 کلو دینا ہوتا ہے یا 1.25 کلو کی قیمت دینی ہوتی ہے. اور اگر آپ بارلے میں سے دینا چاہتے ہیں، اسی طرح کھجور میں سے دینا چاہتے ہیں، اسی طرح کشمش میں سے دینا چاہتے ہیں تو تقریباً 3.5 کلو کم از کم آپ کو دینے ہیں یا 3.5 کلو کی قیمت آپ کو دینی. اب آپ دیکھیں خلاصے کے طور پر اگر ہم ویٹ سے دے رہے ہیں تو ویٹ تقریباً 60 to 65 روپیز کا آتا ہے جتنی ہمیں صدقہ فطر. لیکن جب ہم کھجورے دیکھیں گے اس کی جو سب سے لویسٹ کوالٹی ہے وہ آپ کو کم از کم 100-150 روپے میں کلو ملے گا. تو 350 جو ہے 3.5 کلو کا تقریباً کم از کم 350 روپیہ بنتا ہے. اور کشمش تو اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے، کم از کم آپ کو جو لویسٹ کوالٹی ہے وہ آپ کو 200-250 روپے میں ملے گی. تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے 700 روپے کم از کم اس کے دینے ہوتے ہیں. لیکن اس میں انسان کو اپنی کوالٹی کا اعتبار ہوتا ہے، سامنے والا جس کو دے رہا ہے اس کی کوالٹی کا اعتبار نہیں. اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ گھر میں کھاتے کیا ہیں، آپ کا گھر کا رہن سہن کیسا ہے، اسی کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر دیں. اگر آپ نے رمضان میں اجوا کھجورے استعمال کی ہیں، اگر آپ نے رمضان میں مبروم اعلیٰ قسم کی کھجورے استعمال کی ہیں اور سعودیہ وغیرہ سے امپورٹڈ کھجورے استعمال کی ہیں تو آپ کو اسی اعتبار سے صدقہ فطر بھی دینا ہے. تو کسی کا صدقہ فطر 1000 بنتا ہے، کسی کا 2000 صدقہ فطر بنتا ہے، تو اس اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہیے ہمیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں کہ کس کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر دینا ہے. ہر انسان کے اوپر اپنا صدقہ فطر خود واجب ہوتا ہے سوائے نابالغ بچوں کے. نابالغ بچہ جو ہوگا اس کی طرف سے اس کے والد صاحب کو صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اہلیہ ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کا صدقہ فطر وہ خود دے گی. لیکن اگر آپ خود دے رہے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں، وہ بھی چلے گا، لیکن اس کے اوپر صدقہ فطر واجب. تو گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اور وہ جس طرح کے بھی، ایون آپ کا کوئی ملازم ہوتا ہے گھر میں، ہیلپر کوئی رکھ لیتے ہیں آپ، خدمت گزار رکھ لیتے ہیں، اس کی طرف سے بھی آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. اور صدقہ فطر ہر اس انسان کی طرف سے دیا جائے گا جو صبح عید کی صبح کے وقت یعنی فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس وقت زندہ تھا، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. تو یہ صدقہ فطر کے مختصر کچھ احکام ہیں جن کی طرف ہم نے توجہ دلائی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم فدیہ کہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے، رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتے اور آئندہ بھی رکھنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے. جیسے بہت ہی زیادہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، بہت ہی زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈائلیسس وغیرہ کرانا ہوتا ہے، یا کوئی کینسر یا اللہ تعالیٰ بچائے کسی بھی مہلک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو بالکل یہ منع ہوتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ فی الحال رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ رکھ سکتا ہے. ایسے انسان کے لیے فدیہ دینا ہوتا ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ جو گھر میں نارملی جو دن کی غذا آپ کھاتے ہیں اتنا آپ 1 روزے کا فدیہ دے دیں گے. مثال کے طور پر آپ اگر 100 روپے کا کھاتے ہیں تو 1 روزے کے بدلے میں آپ 100 روپیہ دے دیں گے. 200 کا کھاتے ہیں تو 1 روزے کے بدلے میں 200 دے دیں گے. ہاں اگر کوئی دے ہی نہیں سکتا تو کم از کم 65 روپیز اس کو 1 روزے کی طرف سے دینے ہیں. پھر وہ انٹو 30 کرے گا اور پھر جو اس کا اماؤنٹ بنتا ہے وہ فدیہ کے اندر دے دے گا. تو یہ فدیہ کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. اس میں یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں اور پھر روزہ نہیں رکھ پاتے، نارمل بیمار ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، اسی طرح سے وہ عورتیں جو ناپاکی کے دنوں میں ہوتی ہیں اور روزہ نہیں رکھ، وہ بھی فدیہ دیتی ہیں. جی اس سے معاف نہیں ہوگا ان کو پھر بھی روزہ رکھنا ہے. یہ ان کے لیے آپشن ہوتا ہے جو بالکل بھی طاقت نہ رکھ سکتے ہو، نہ ابھی رکھ سکتے ہو نہ آئندہ رکھ سکتے ہو، ان کے لیے یعنی فدیہ دینا ہوتا ہے. ہر کسی انسان، ہر کسی بیمار کے لیے فدیہ ضروری نہیں ہے، اس کا فدیہ نہیں چلے گا. تو یہ تھا صدقہ فطر کے حوالے سے شریعت کی روشنی میں شریعت کیا کہتی ہے، کس طرح اسے ادا کرنا ہے اور کیوں ضروری ہے ادا کرنا. 98.3 مرچی پہ اجازت دیں. وقت سحر پروگرام ہے گژھو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ شٲمِل. میں آپ کا میزبان وجدان.